ذاتی مقاصد کے لیے مایوسی پیدا کرنے والوں کو شکست دیں گے۔ پاک فوج پرعزم فارمیشن کمانڈرز کا ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں کے ساتھ مکمل طاقت سے نمٹنے کا اعلان۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ شرکا نے کہا دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے مکمل طاقت سے نمٹا جائے گا۔ پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی۔ غیور پاکستانی عوام پرامن اور متحد رہیں۔ فورم کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ بھارتی فورسز کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ شرکا نے فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا عزم دہرایا۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ کہا پاکستان فلسطین کے مسئلے پر دو ریاستی حل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ PTI حکومت سے اتحاد کرنے کو کہا گیا۔ 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی۔ جواب دیا 6 وزارتیں کیوں لوں؟ سابق صدر آصف علی زرداری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کہا PTI حکومت مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی، مجھے ملک سے باہر جانے کا کہا گیا۔ پیپلز پارٹی کو 6 وزارتوں کے بدلے PTI سے مل کر الیکشن لڑنے کا کہا گیا۔ یہ بھی کہا PTI حکومت کے خلاف عدم اعتماد درست فیصلہ تھا۔ چیئرمین PTI ملک کی معیشت کے دشمن تھے، انہیں نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے RO الیکشن کرا کے 2028 تک حکومت بنا لیتے، پھر 1 کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کے پیسے لے کر جانے پڑتے۔ یقین ہے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اس لیے پیپلز پارٹی ان ایکشن ہے۔ بلاول ابھی پوری طرح تیار میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا، سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے؟ کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے، ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو؟ عوام کو دھوکہ دیں، غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں، غلط وعدے کریں، سبز باغ دکھائیں اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں، آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف نہیں کرتا۔ 50 سال سے سن رہے تھے سندھ میں کوئلے کی کانیں ہیں، سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی۔ سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا مری میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا بغل میں چھری منہ میں رام رام۔ 2017 میں ملک کو تباہی میں دھکیلنے والوں کا یہ کردار تھا۔ PTI دور میں تباہی پھیر دی گئی۔ 2017 میں ملک پر کلہاڑیوں اور ہتھوڑوں سے وار کیا گیا۔ ہنستے بستے ملک کو خود اجاڑا گیا۔ حسد، بغض اور منافقت کے ملک نے کا کلچر تباہ کر دیا۔ ہم سبق نہیں سیکھتے، کسی عہدے کی لالچ نہیں، مگر یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کی۔ جو باتیں کہیں سوچ سمجھ کر کہیں، ان کو پورا کریں گے۔ مریم نواز بولی نواز شریف کو 4 سال ملک سے دور رہنا پڑا، موقع ملا تو مری کی تقدیر بدل دیں گے۔ جس نے اس ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے ہر وقت کے لیے ایٹمی طاقت بنا کے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت ان سے لی۔ تو اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے تو وہ یہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کے دعوے کی تردید کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار پیپلز پارٹی نے شروع کی۔ کوئلے سے بجلی کی پیداوار کا 5% کریڈٹ نواز شریف کا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1993 میں تھر کول اتھارٹی بنائی۔ فیصل کریم کنڈے نے الزام لگایا کہ PTI اور نون لیگ نے سیاسی دشمنی کو فروغ دیا۔ نون لیگ نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی۔ احسن اقبال کا جوابی وار، جس تھر منصوبے کا پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے وہ صرف کاغذوں میں تھا، پیپلز پارٹی کے تینوں ادوار میں اس پر عمل نہیں ہوا۔ نواز شریف نے اسے سی پیک میں شامل کرایا۔ نوے دن میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین اور قانون کے برخلاف نگران حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں۔ ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی۔ عام انتخابات کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ۔
41 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ میں کہا مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضا ہے. 12 کروڑ 56 لاکھ سے زائد ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم رکھا گیا. انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. ہر عوامی عہدہ رکھنے والا آئین کے تحفظ کا حلف اٹھاتا ہے. 90 دن میں انتخابات کرانا صدر، گورنرز اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. عوام کے حقوق کے خلاف ورزی سنگین عمل ہے. سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کارکن ہونا اور انتخابات لڑنا آئینی حق ہے. گورنر پنجاب اور کے پی نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. معاملے پر نہ الیکشن اور سیٹرڈے کو سکولز آف ہوں گے اور یہ سکول آف ہوں گے اور یہ جتنی یہ ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور سرگودا ڈویژن کے لیے ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل رین کریں بٹ اس کے لیے ابھی ہمارے بہت پیچھے ہیں، ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی. مارکیٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 3 بجے کھلیں گی اور رات تک وہ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 بجے کھلیں گی. سنڈے کو پوری مارکیٹس ہر طرح کی وہ کلوز ہوگی. ریسٹورنٹس بھی اس طرح 3 بجے فرائیڈے سیٹرڈے کو کھلیں گے. آفیسز فرائیڈے کو کھلے رہیں گے لیکن سیٹرڈے کو 3 بجے کے بعد وہ کھول سکتے ہیں. لاہور سمیت 25 اسلامی تعلیمی ادارے جمعے اور ہفتے کو بند. مارکیٹس اور ریسٹورانٹس 3 بجے کھلیں گے. اتوار کو تمام مارکیٹس اور ادارے مکمل بند رہیں گے. جمعے کو سرکاری دفاتر کھلیں گے. ہفتے کے دن 3 بجے کے بعد دفاتر میں کام ہوگا. مال روڈ پر اتوار کو گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف سائیکلیں چلیں گی. اسموگ کم کرنے کے لیے نگران پنجاب حکومت کے بڑے فیصلے. لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور ساہیوال ڈویژن میں طلاق ہوگا. محسن نقوی نے کہا 29 نومبر کو بارش کے لیے موسم باطل ہوئے تو مصنوعی بارش برسائی جائے گی. لاہور میں 10,000 طلباء کو سبسڈی پر الیکٹرک بائکس ملیں گی. سرکاری ملازموں کو بھی لیز پر ای بائکس دی جائیں گی. سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ دگنا کرنے کا فیصلہ. عوام سے ماسک پہننے کی اپیل. لاہور میں اسموگ کی صورتحال انتہائی خراب، بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگیں. پی ٹی آئی کو 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم. 20 دن میں الیکشن نہ کرائے تو بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا. 10 جون 2022 کا انٹرا پارٹی الیکشن غیر شفاف قرار. الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا. کہا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات متنازع تھے. پارٹی آئین کے مطابق صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہی. جون کے پارٹی انتخابات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. 20 روز میں الیکشن نہ کرائے تو پی ٹی آئی انتخابی نشان کے ساتھ پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے نااہل ہوگی. پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان. بیرسٹر گوہر نے کہا فیصلے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت پیش کرنے کا حکم. عدالتی عملے نے ہائی کورٹ فیصلے کی کاپی عدالت کو فراہم کی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے منگل کے روز دونوں ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. احتساب عدالت کا ملزم کو دوبارہ 27 نومبر کو پیش کرنے کا حکم. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت. انسداد دہشت گردی نے سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی. غزہ میں عارضی جنگ بندی جمعے تک مؤخر. 4 روزہ جنگ بندی صبح 7 بجے شروع ہوگی. شام 4 بجے 13 اسرائیلی رقمالی رہا کیے جائیں گے. اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں تیز تر. قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد سے پہلے خون کی ہولی. خان یونس پر تازہ بمباری میں مزید 15 فلسطینی شہید کر دیے. غزہ سٹی پر بھی حملہ. جبالیہ اور نصیرات پر راگزین کیمپس پر بارود کی برسات. 29 فلسطینی شہید کر دیے. الشفا اسپتال سے ملنے والی 100 سے زائد لاشوں کی اجتماعی تدفین. صہیونی فوج نے اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت سینئر ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا. حماس نے 11 اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دیں. مغربی کنارے سے مزید 90 فلسطینی گرفتار. اب تک صہیونی افواج مغربی کنارے سے 3130 فلسطینیوں کو گرفتار کر چکی. لبنان میں اسرائیلی فوج کا حملہ. لبنانی رکن پارلیمنٹ کے بیٹے سمیت 5 افراد شہید. فلسطین میں امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرایا جائے. سعودی عرب کا مطالبہ. امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ.
शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में खतरनाक कार्रवाइयां जारी हैं, फलस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। पॉप फ्रांसिस ने कहा कि गजा में जंग नहीं दहशतगर्दी हो रही है। गजा की तबाहकुन सूरत हाल दुनिया के लिए सबक है। यूनिसेफ ने गजा को बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक इलाका करार दे दिया। हॉलीवुड की इंतहाई नीच हरकत मारूफ मैक्सियन अदाकारा को गजा के हक में पोस्ट करने पर फिल्म से निकाल दिया। मेलिसा को फिल्म स्क्रीम 7 के सीक्वल से निकाला गया। वाशिंगटन के यूनियन स्टेशन के बाहर मुजाहरा, फलस्तीनी शहदा की अलामती मैयतें रखी गईं। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में स्कूल के तलबा की बड़ी रैली, फलस्तीनी बच्ची की पुकार ने दुनिया के दिल दहला दिए। कहा इसके खानदान का कोई नहीं बचा। कराची वालों पर बिजलियां गिरा दी गईं कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 1.52 रुपए फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज को मंजूर किया। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार, इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने सुबह जमानत पर रिहा किया था। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं। तमाम जमातें जलसे कर रही हैं, एक पार्टी पर पाबंदी है। पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई को कन्वेंशन की इजाजत ना मिलने पर तौहीन अदालत के केस में रिमार्क्स। कहा बाकी जमातों के जलसों से डीसीज को कोई मसला नहीं होता, एक पार्टी की दरखास्त आती है तो दफा 144 लग जाती है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा अब इलेक्शन हो रहे हैं, सबको यकसा मौके देने चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाएं। आप अगर उस तरह उन रिपोर्ट्स के पीछे लगे रहे तो फिर तो इलेक्शन नहीं होंगे। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता, निगरान वफाकी हुकूमत ने मोनिस इलाही के मुकदमात की तफसीलात शेयर कर दी। मोनिस के रेड वारंट जारी कराने का अमल तेज। मोनिस इलाही पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स पहले ही फ्रीज हो चुके। मुंजमद जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट सील, मजमूई तौर पर 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज मुंजमद की गई। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 जायदाद शामिल। सिंध में पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिर गई। साबिक सूबाई वजीर अख्तर जदून नून लीग में शामिल। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ तमाम जमातों को कौमी हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नून लीग मुल्क में 130 सीटें निकालेगी। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज तर। पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजिमीन की फहरिस्तें तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुलाजिमीन की फहरिस्तें मांगी। मुरासले में कहा गया आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत है। लाहौर में गाड़ी से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुलजिम अफनान शफकत के दांतों का टेस्ट करा लिया गया। उम्र के तयन के लिए हड्डियों का टेस्ट भी होगा। पुलिस ने कैमरे के शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए। मुलजिम के फ्लैट के बाहर लगे कैमरे की वीडियो मिल गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 58,900 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है माशी तरक्की के लिए तमाम चीजें मुल्क में मौजूद हैं। हुकूमती इकदामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हमें ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होना खुशाइंद है। पाकिस्तान का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया। कर्ज पर सूद की अदायगी आसमान तक पहुंच गई।
पाकिस्तान गजा में जंग बंदी का मुंतसिर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच का कहना है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के मौक़िफ़ पर कायम है। इसराइली जारिये से मुतासर गजा के बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का आगाज़ा मार्च। सिराजुल कहते हैं कि पूरा फ़लस्तीन कब्रिस्तान बना दिया गया, जालिमों को सजा दी जाए, पूरी दुनिया गजा के साथ है। हमारे हुक्मरान बुज़दिली की तस्वीर बने हुए हैं, मुसलमान हुक्मरानों को तारीख माफ़ नहीं करेगी। कैंगरूज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन। रावलपिंडी में कौमी टेस्ट स्क्वाड की तरबियती कैंप प्रैक्टिस सेशन का आगाज। टेस्ट स्क्वाड पे मजीद 3 बॉलर शामिल। समीन गुल, अली शफीक, मोहम्मद अली कैंप में तलब। शाहनवाज थानी फिटनेस मसाइल की वजह से फारिग।